عام طور پہ تو تشویش کا کوئی باعث نہیں ہوتی. اچھا تو سر یہ آواز گونج رہی ہے اس میں. تو اس وقت عام طور پر کبھی تشویش کا باعث نہیں ہوتا. اچھا نہیں، مجھے خود اپنی آواز واپس آ رہی ہے کہ تو ایڑیاں عام طور پر اس وقت پھٹتی ہیں جب ایپ کی ایڑی کے کنارے کے ارد گرد کی جلد جو ہے نا خشک اور موٹی ہو جاتی ہے. متعدد عوامل ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو پھٹی ہوئی ایڑیوں کے پیدا ہونے کے جو خطرات کے ان کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم بہت ساری ان میں طبی وجوہات یا لائف اسٹائل پرابلم سے بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ عوامل جو پھٹی ہوئی ایڑیوں کے پیدا ہونے کے خطرے کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کو مزید تکلیف ہوگی، اور اس کے لیے ہم کیا گھریلو یا طبی علاج کر سکتے ہیں کہ ہم ان خطرات سے محفوظ رہیں جو پھٹی ہوئی ایڑیوں سے ہمیں لاحق ہوتے ہیں گے. یہ بھی ساری چیزیں آج کے پروگرام میں ہم نے شامل کر لی ہیں کہ تاکہ ہمیں لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دیں اور جو ان کو اس تکلیف ہوگی اس کے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں. حالانکہ بہت چھوٹے چھوٹے چٹکلے ہیں، اکثر لوگوں کو معلوم ہے لیکن بس خیال نہیں رہتا اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں. پھٹی ہوئی ایڑیاں جو ہے نا ایک عام حالت ہے اور ایڑیوں کو عموماً یہ سرد اور خشک موسم میں پھٹتی ہیں. متعدد عوامل ہیں جو ان ایڑیوں کے خطروں کو بڑھا سکتے ہیں، جن میں مختلف انفیکشنز ہو سکتے ہیں. بہت لوگ جو بہت زیادہ دیر تک کھڑے رہتے ہیں طویل عرصے تک، یعنی کہ جن کا ایڑیوں پہ سخت دباؤ پڑتا ہے، پولیس والے ہو گئے، استاد ہو گئے جو کھڑے کھڑے مستقل پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت مشکل ہوتی ہے. اس کے علاوہ غذائی کمی کا شکار لوگ، خشک جلد، جن کی جلد جو ہوتی ہے یہ اسکن جو ہے بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے اور وہ یہ آف کر دیں اپنا. کچھ جلد جو ہے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ نہیں رکھ پاتے، یعنی کہ ہم سب کہتے ہیں کہ جی سردی کا موسم ہے تو اس کے اندر ہم نے کیا پانی پینا ہے گا، لیکن اسی موسم میں بھی ہمیں زیادہ پانی پینا ہے کیونکہ اس میں موسم میں خشکی بہت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ کھلی ہوئی چپل پہننا، یعنی کہ یا سینڈل یا ایسے ایڑی والے چپل پہننا یا ننگے پاؤں چلنا. بہت سارے لوگ جو ہے ننگے پاؤں چلتے ہیں یا کھلی جو چپل پہنتے ہیں ان کے پاؤں میں دھول مٹی اور سخت جو ہے فرش کی زد میں آتے ہیں. یعنی کہ اب آپ ماربل پہ چل رہے ہیں یا بہت ساری ایسی جگہوں پہ چل رہے ہیں ننگے پاؤں، تو آپ کے پیروں کو بھی ہمیشہ جو ہے جلد سخت ہونی شروع ہوگی اور پھٹنا بھی شروع ہو جائے گی. تو اس لیے یہ سب چیزیں جو ہے یہ ایڑیوں کے پھٹنے کا سبب بنتی ہیں. اس کے علاوہ ڈائبٹیز اور جوڑوں کے درد میں مبتلا لوگ جو ہے وہ مزید اذیت اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں. اچھا پھٹی ہوئی ایڑیا، اگر کسی کی ایڑیا پھٹی ہوئی ہو تو اس میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ چلتے میں نا اچک کے چلتا ہے، پنجوں کے بل چلتا ہے، ایڑی کو زمین پہ نہیں رکھ پاتا، جس کی وجہ سے اچک اچک کر چلے گا یا پھر وہ لنگڑا کر چلے گا، تو جس کی وجہ سے اس کی کمر اور گھٹنوں میں بھی درد بڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ نے یعنی کہ جس خشک سردی میں اپنی ایڑیوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر آپ تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں. ذیابطیس کے مریضوں کو تو خاص طور پر اپنے زخموں اور اس سے بھی زیادہ اپنے پیروں کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ اگر پیروں پر زخم ہو گئے یا ایڑی میں زخم پڑ گیا تو پیر کاٹنے تک کی نوبت آ جاتی ہے. بے شک ان کے ڈائبٹیز کنٹرول ہو لیکن اس کے باوجود بھی وہ سخت اذیت کے اندر آ جاتے ہیں. تو آئیے بہرحال ہم اپنے آپ کو پھٹی ہوئی ایڑیوں کے لیے آپ کو کچھ نہایت مؤثر اور تیزی سے اثر دکھاتی ہوئی کچھ ایسے فارمولے بھی شیئر کر لیتے ہیں یا ایسے چٹکلے شیئر کرتے ہیں کہ جس سے آپ کو اپنی پیروں کی ایڑیاں جو ہے خوبصورت اور نرم اور ملائم یعنی کہ آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کو کسی بھی فرشی نشست پر یا ٹائل محفل میں اپنے پیر چھپانے نہیں پڑیں گے، کیونکہ عام طور پہ فرشی نشست ہو رہی ہے، کہیں محفل میلاد ہو رہی ہے، کوئی اور معاملہ یا مردوں کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، تو آپ جب ایڑیاں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھے تو پھر آپ کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ اپنی ایڑیاں چھپا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ بھائی کہ جی اب آپ کی ایڑیاں تو اتنی شدید پھٹی ہوئی ہیں، جس میں خواتین خاص طور سے بہت زیادہ کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں. اچھا یہ کل بھی اور آج بھی ایک عام مسئلہ تھا اور ہے اور رہے گا اور رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اس سرد موسم سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے ہیں. اگر ہم اس سرد موسم سے نمٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمارے لیے یہ مشکلات نہ ہو. پھر ہم نہ وہ مہنگی مہنگی کریمیں، اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی میں تو سنگاپور سے لے کے آتا ہوں، وہاں سے لے کے آتا ہوں، وہ سب چیزیں ہمارے یہاں بھی اویلیبل ہے، صرف ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اب ابھی کام اتنا آسان سا ہے کہ ایک بالٹی ٹب میں اپنا نیم گرم پانی لے لے اور اس میں دونوں پیر جو ہے ٹخنوں تک ڈوب جائیں، اس میں 3 ٹیبل اسپون کے قریب بیکنگ سوڈا یا کھانے کا سوڈا جو ڈال کر اس کے اندر مکس کر دیں، اور ایک نارمل سائز کا ہم اگر لیمو لے کر اس میں نچوڑ دیں اور اپنے پیروں کو نا 10 سے 15 منٹ تک ہم اس میں رکھیں تو اچھا اس کے بعد جو ہے جب یہ نرم ہو جائیں تو ان پھٹی ہوئی ایڑیوں کو اسکربر
یا جو ہم جھاوا جسے بولتے تھے، جو عام طور پہ پہلے تو مٹی کا ملتا تھا، اب تو بہت ساری جدتیں آ گئی ہیں. تو بہرحال مٹی والا میں تو سمجھتا ہوں سب سے اچھا ہے، سیف ہے. اس سے آپ آہستہ آہستہ رگڑیں اور پھر اس کو صاف پانی سے دھو کر خشک کر لیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کریم ہے. اگر ہم پیٹرولیم جیلی کا استعمال کرتے ہیں تو پیٹرولیم جیلی لے لیں، اور اس کے اندر جو ہے تقریباً یعنی کہ اگر 200 گرام پیٹرولیم جیلی ہے تو 20 گرام کے قریب جو ہے، جیسے موم بتی ہوتی ہے یا پیرافین ویکس آ جاتی ہے وہ 20 گرام کی لے لیں. 30 گرام سے زیادہ جو ہے ہمیں اس میں کوکونٹ آئل یا وائٹ آئل، کوکونٹ آئل ڈال لیں تو اچھا ہے، وائٹ آئل ڈال لیں. کوئی 50 گرام کے قریب گلیسرین ہونی چاہیے. اور 200 گرام ہے تو 20 گرام اس میں زنک آکسائڈ ہے، اور یوکلپٹس آئل صرف 10 ml. اگر ہم یہ سب چیزیں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی ایک کریم پیٹرولیم جیلی والی کریم بنتی ہے. اچھا، یہ کریم ہم اپنے پیروں پر ایڑیوں سمیت خوب اچھی طرح سے لگا لیتے ہیں. اس کے بعد یہ کہ جب پانی کے اندر آپ نے صاف کر لی ہے تو اس کے اوپر لگا لیں. اس کے بعد کوئی شاپر یا کوئی پلاسٹک پیروں پر لپیٹ کر موزے پہن لیں، کیونکہ اگر ہم صرف موزے پہنیں گے تو وہ سارے جو ہے کریم جو ہے ہمارے پیروں پہ لگ جائے گی. تو اگر ہم پلاسٹک لپیٹ لیں اور اس کو لحاف میں گھس جائیں یا چادر یا کمبل یا جو بھی کچھ ہو آپ کے پاس اس میں گھس جائیں، اور صبح میں شاپر اور پلاسٹک اتار کر اپنے پیروں کو نیم گرم پانی سے دھو لیں. یہ عمل روزانہ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو کچھ دن کے بعد بھی، یعنی کہ ہفتے میں 3 سے 4 دن بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کا افیکٹ جو ہے وہ آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ ایک ہفتے میں ہی اپنے آپ کے بہت اچھا اور بہت زیادہ سکون ملے گا آپ کو. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے دن میں بھی آرام دہ شوز استعمال کریں. شوز سے مراد کہ ایسے شوز نہ پہنے جو کہ بہت زیادہ ٹائٹ ہو، تنگ ہو، پھٹے ہوئے ہو، یا آپ کو پیر چلنے میں مشکل پیدا کرتے ہو. موزوں کا استعمال ضرور کریں، یہ بھی آپ کو بہت اچھا افیکٹ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اپنے چپل کا استعمال اب تر کرتے ہیں. ہم لوگ 2 بتی والی چپل یا عام چپل پہن کے پھر رہے ہوتے سردیوں کے اندر، لیکن یہ ہمیں ترک کر دینا چاہیے. آپ خود مان جائیں گے کہ آپ کے پیر جو ہے پہلے کیسے تھے اور اب کیسے کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں. ثبوت کے لیے آپ علاج سے پہلے اور علاج کے بعد کی اپنے پیروں کی فوٹو لے کر محفوظ کر لیں. ایک فوٹو کھینچ لیں اپنی 2-3. اب تو موبائل ہے، ہر چیز، ہر ایک کے پاس کیمرہ ہے، سب کچھ ہے. اور اس کے بعد آپ 10 سے 15 دن کے اندر آپ اس چیز کو صرف مینج کریں اور آپ دیکھیں کہ کیا وہ ہو سکتا ہے گا. اس کے علاوہ پھٹی ہوئی ایڑیوں کو خوبصورت بنانے کا مطلب یہ تو بہت ہی اچھا اور ویسے ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان پاؤں کو صاف رکھنے، بیکٹیریا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی ہمیں بہت سارے سادہ اور آسان نسخے ہیں. اور اس میں ایڑیوں کا صاف ہونا، درد کو سکون ہونا، چلنے میں مشکل کا نہ ہونا، اور پاؤں کے زخموں سے نجات مل جاتی ہے، ہمیں آرام ملتا ہے، اور پاؤں جو ہے محفوظ ہے، خوبصورت ہو جاتے ہیں. یہ سب چیزیں اسی لیے ہے کہ اگر ہم اس قسم کی معلوماتی چیزوں کو ہم اپنے استعمال کرتے رہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو ہماری صحت جو ہے اس معاملے میں بہت اچھی رہے گی. ہم اپنے دردوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، جیسے کمر کا درد ہے، گھٹنوں کا درد ہے. یہ اس سے صرف ایڑی کے تکلیف کی وجہ سے میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جن کی ایڑیوں میں اس ٹائپ کی یعنی کہ ایڑیاں پھٹ رہی ہیں اور زیادہ ہے، تو چلنے کی وجہ سے کتنی ایک اذیت کے اندر مبتلا رکھ سکتے ہیں. تو ایمان کے بعد جو میں اکثر جملہ استعمال کرتا ہوں کہ ایمان کی دولت کے بعد جو سب سے بڑی نعمت جو ہے صحت رہے. تو ہم خوش رہیں، اپنی زندگی کو انجوائے کریں اور ہم اپنے آپ کو مزے کریں. لیکن پھٹی ہوئی ایڑیاں کیونکہ ایک عام مسئلہ ہے، زیادہ بالغوں کو جو ہے 20% سے زیادہ بالغوں کو اس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حالانکہ یہ بالغوں، نابالغوں، بچوں، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جلد پھر بھی ہائیڈریٹ ہوتی ہے، آئلی ہوتی ہے، تو وہ اتنا زیادہ اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں جتنا کہ مرد یا خواتین جو ہوتی ہیں. خواتین اس بہت زیادہ شکار ہوتی ہیں. وہ ان کی ایڑیاں بھی ان کو بہت زیادہ، یعنی کہ ہیل، اونچی ہیل جو پہنتی ہے اس کی وجہ سے ان کی ایڑیاں جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. پھر ان کو بھی ہر وقت سے ساکس پہننا یا سینکنا. اچھا، دوسری چیز ان کے پیر اس لیے بھی متاثر ہوتے ہیں کہ اگر وہ گھر میں کیمیکلز کا استعمال کر رہی ہیں، بلیچ کا استعمال کر رہی ہیں، تو بھی ان کے پیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ خراب ہوں گے. میں بہت سارے لوگوں کے لیے یہ کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے گا کہ یہ کوئی بہت سنجیدہ ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ جو احتیاط نہیں کرتے تو ایڑیوں میں دراڑیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور ان کو ہر وقت چلنے پھرنے کے اندر اور اس قسم کی چیزوں کے لیے انہیں بہت مشکل ہوگی. اگر آپ یہ سب کریمیں نہیں بنا سکتے تو کچھ بھی آپ خالی پیٹرولیم جیلی ہی اگر اس کے اوپر مل لیں اور موزے سمیت جو ہے بند شوز کا استعمال کر لیں. تو پھٹی ہوئی ایڑیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو جوتے اہم ہیں. بس یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مناسب سائز اور آرام دہ جوتے اگر ہم استعمال کرتے ہیں جو پیروں میں فٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسان رہیں گے. دوسرے یہ کہ ایک پوزیشن میں نہ کھڑے ہوں کسی بھی بات.
اگر آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ٹہل لگا لیں, تھوڑی دیر آپ بیٹھ جائیں, اپنے پیروں کو تھوڑا سا ریسٹ دینے کی کوشش کریں. دوسرے, اپنے پیروں کا روزانہ معائنہ کریں, خاص طور سے وہ لوگ جن کو ذیابیطیس ہے یا اسکن الرجی کا شکار ہے یا جس کی وجہ سے ان کی جلد خشک ہوتی ہے, تو انہیں پانی 10 سے 12 گلاس تو پانی ضرور پیئیں. اگر کوئی کولیسٹرول کا یا اس کا مسئلہ نہیں ہے یا کوئی یعنی کہ لیور کا نہیں ہے, تو ان کو چاہیے کہ مکھن بھی استعمال کریں, مکھن کریں, دیسی گھی کریں, آلیو آئل کا استعمال کریں. تو ان سب چیزوں سے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ہفتہ 15 دن تو لگیں گے. ان کی بس آپ کو مناسب دیکھ بھال کرنی ہے. ہاں, یہ ضروری کہ آپ کے اپنے ڈاکٹر کو کب اس بات کو دکھانا چاہیے کہ ایڑیاں پھٹ گئی یا ایڑیوں میں تکلیف ہے, ایڑیوں میں سوجن ہو, شدید درد ہو, ایڑیوں میں سن پن ہونے لگے یا خون آنے لگے. ایڑی کی تکلیف سے اگر کسی کو بخار ہو جائے یا ہر وقت چلنے میں دشواری یا درد میں اضافہ ہو یا پھر پاؤں کو موڑنے یا بیٹھنے میں دشواری ہو, ایڑی کا درد 1 ہفتے سے زیادہ برقرار رہے یا لیٹتے بیٹھتے ہوئے کی پوزیشن میں بھی ہے نا, اگر آپ کی ایڑی میں درد ہو رہا ہے, لیکن ذیابیطیس اور بلڈ پریشر کے مریض تو ہلکی کیفیات میں فوراً ہی اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. بس جی, بہت شکریہ یہ ساری چیزوں کا. لیکن اس میں آپ کو اپنی ڈائٹ ضرور خیال رکھیے گا کہ پھل سبزیاں آج کل بہت اچھی ہیں, گاجر ہے, چقندر ہے, موسمبی ہے, کینو ہے, فروٹر ہے, یہ چیزیں